السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: رفتار عمر قطع رہے اضطراب ہے، اس سال کے حساب کو برق آفتاب ہے۔ قطع عمر کا مطلب ہے عمر کا کاٹنا یا کم کرنا۔ اگر اس کی رفتار پر نظر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم حالت اضطراب میں کٹنے والے راستے پر جا رہے ہیں۔ سال کے حساب سے صورت یہ ہے کہ آفتاب 12 منزلیں طے کرے تو سمجھتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا، اور معلوم ہے کہ شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے، تو گھنٹوں ہی کی گنتی پوری کرنے کے لیے چوتھے سال یعنی فروری کے مہینے میں 1 دن بڑھا دیتے ہیں، جسے لیپ کا سال کہتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں کہ جس طرح سال کا حساب سورج کی بنا پر کیا جاتا ہے، اسی طرح عمر کا حساب مطلوب ہو تو برق کی بنا پر کیا جانا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ عمر بجلی کی طرح تیز رفتار ہے، اور زندگی کی منزل طے کرنے کی وہی صورت ہے جیسے کوئی فاصلہ حالت اضطراب میں طے کیا جائے۔ تو تیزی اور رفتار، اضطراب اور برق کی جو انہوں نے مناسبتیں دی ہیں، اس کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ مینائے میں ہے سرو نشاط بہار سے، باقی تذرو جلوائے موج شراب ہے۔ تذرو کہتے ہیں ایک خوش رنگ اور تیز رفتار پرندہ ہوتا ہے جو کہ ہندوستان میں تو نہیں ہوتا، لیکن روس کے آس پاس کہیں پر یا ترکی کے ارد گرد یہیں پر پایا جاتا ہے۔ تو فاختہ اور قمری کی طرح شاعروں نے تذرو کو بھی سرو کے درخت کا عاشق قرار دیا ہے، یعنی اسے سرو کا جو درخت ہے اس پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شراب کی صراحی بہار کی خوشی کے جوش میں سرو کے پیڑ کی شکل اختیار کر گئی ہے، یا یوں سمجھیے کہ بہار نے ہر شے پر عیش و نشاط کی ایسی کیفیت طاری کر دی ہے کہ شراب کی صراحی سرو بن گئی ہے۔ اسی طرح تذرو کے بالوں پر موج شراب کا جلوہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو شعر میں بہار کا نقشہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی غالب نے کوشش کی ہے۔ شعر ہے کہ زخمی ہوا ہے پاشنا پائے ثبات کا، نہ بھاگنے کی گوں نہ اقامت کی تاب ہے۔ نہ بھاگنے کی گوں نہ اقامت کی تاب ہے۔ پاشنا کہتے ہیں ایڑی کو، اور گوں کا مطلب ہوتا ہے طاقت یا ہمت۔ اقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا، اپنی جگہ پہ برقرار رہنا یا ٹھہرنا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اپنی جگہ کھڑے رہنے سے پاؤں کی ایڑی ہی زخمی ہو گئی ہے۔ اب نہ بھاگنے کی ہمت اور طاقت ہے، نہ ٹھہرے رہنے کی طاقت ہے، کیونکہ آپ کہیں بھاگیں یا کہیں ٹھہریں تو اس کا انحصار ایڑیوں پر ہی ہوتا ہے۔ تو میدان جنگ میں 2 ہی صورتیں پیش آ سکتی ہیں کہ یا تو انسان ہمت اور جرأت سے کام لے کر ثابت قدمی دکھائے، یا نامرد بن کے بھاگ جائے۔ لیکن جس شخص کی جو پائے ثبات ہے، یعنی جو ہمت ہے، اس کی ایڑی زخمی ہو جائے تو وہ دونوں میں سے کوئی کام بھی سر انجام نہیں دے سکتا اور گر جاتا ہے۔ اچھا شعر ہے، تو آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے۔ جا داد بادہ نوشیے رنداں ہے شش جہاد، غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے۔ جائیداد کا مطلب ہے یہاں پر جائیداد یا ملکیت، کوئی چیز آپ کے قبضے میں ہو، آپ کی ہو، اس کو جائیداد کو جائیداد انہوں نے کہا ہے یہاں پر۔ اور شش جہت کا مطلب ہوتا ہے 6 طرفیں، مقصد ہے دنیا یا کائنات۔ شش کہتے ہیں 6 کو، اور جہت کہتے ہیں طرف کو۔ تو انہوں نے یہ جو ہے 6 اس کو جو طرفیں ہیں ان کو دنیا قرار دیا ہے۔ گیتی دنیا کو کہتے ہیں،
تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات رندوں کی شراب نوشی کے لیے ان کی جاگیر ہے۔ کیا مزے کی بات کی ہے، جسے حقیقت کا کوئی احساس نہیں، اور وہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ جہان بالکل ویران اور تباہ ہے۔ اصل میں شعر ہے معرفت کا، اور اس میں یعنی حقیقت کی طرف غالب نے اشارہ کیا، یعنی ساری کائنات عارفوں کے نزدیک، عارف وہ لوگ ہوتے ہیں جاننے والے، جاننے کا مطلب ہے کہ جن کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونے کی کوشش کرنے والے، اور اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی بات کی ہے کہ جو ساری کائنات ہے یہ جو عارف لوگ ہیں ان کے نزدیک معرفت کی، یعنی خدا کے قریب جانے کی ایک جلوہ گاہ ہے، اور اس کی ہر شے سے جو جاننے والے دل ہیں وہ یہ سبق لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت عظیم الشان یعنی ہستی موجود ہے۔ تو جو لوگ عرفان کی باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بالکل بیکار ہے، بے ترتیب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی کام آپ کا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں جو کوئی مقصد پورا نہ کر رہی ہو۔ حقیقت شناس لوگ ہر شے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ فطرت کی جو قوتیں ہیں ان کو فتح کرتے رہتے ہیں۔ انسان زمین سے ستاروں کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو حقائق کا کوئی احساس نہیں اور وہ غافل ہیں، اور جو مل گیا بس اسی پر خوش ہیں، تو وہ دنیا کو بے حقیقت اور ناقابل توجہ قرار دے کر اس سے دور بھاگنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ 150 برس پہلے کہا گیا شعر ہے، اسی لیے غالب کو ہر زمانے کا شاعر کہا جاتا ہے کہ غالب نے اس میں بلا شبہ سائنس کی اور ایجادات کی بات کی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کوشش کرے تو اس پر نئے سے نئے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے آپ کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا اور اب چاند سے بھی آگے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ سائنس کے میدان میں ترقی کو لیجئے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، یعنی معمولی سے معمولی مالی حیثیت رکھنے والے ملک بھی اس وقت جدید ٹیکنالوجی سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس معنوں میں غالب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاننے والے آدمی تھے، ان کی نظر مستقبل پر تھی۔ شعر ہے کہ نظارہ کیا حریف ہو اس برق حسن کا، جوش بہار جلوے کو جس کے نقاب ہے۔ اب شعر میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں، وہ کہتے یہ ہے کہ نظارہ اس کے برق حسن یعنی جو حسن کی بجلی ہے اس کے جلوے کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے جس کے لیے فصل بہار کا جوش پردے کا کام کر رہا ہے۔ مرزا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جوش بہار کی جو خوبصورتیاں ہیں اور اس کی جو تازگی ہے اس کا نظارہ آسان نہیں ہے، حالانکہ جوش بہار حسن حقیقی کا ایک نقاب ہے، یعنی قدرت کا ایک نقاب ہے، آگے چلیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نقاب ہے۔ اس صورت میں کوئی اصل حسن کی تاب کیا لا سکتا ہے؟ شعر ہے کہ میں نامراد دل کی تسلی کو کیا کروں، مانا کہ تیرے رخ سے نگاہ کامیاب ہے۔ اب اس میں بھی کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، کہتے یہ ہیں کہ میں نے مانا کہ نگاہیں تیرے چمکتے ہوئے چہرے پر پڑ رہی ہیں، لیکن میں اپنے اس نامراد دل کو کیسے تسلی دوں؟ وہ صرف دیدار سے تو مطمئن ہو نہیں سکتا، اس کے لیے کچھ اور چاہیے۔ تو بس اس شعر کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ آخری شعر ہے اس کا، یعنی مقطع ہے کہ گزرا اسد مسرت پیغام یار سے، قاصد پہ مجھ کو رشک سوال و جواب ہے۔ رشک تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور قاصد وہ جو آپ کا خط لاتا ہے اور جو لے جاتا ہے، تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں اسد یعنی غالب۔ یہ اس زمانے کا شعر ہے جس زمانے میں وہ اپنا تخلص اسد کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اسد یعنی غالب نے محبوب کو پیغام کی خوشی قربان کر دی، اور یہ رشک برداشت نہیں کر سکا، حالانکہ قاصد اس کے پاس جائے، بات چیت کرے، پھر پیغام لائے۔
تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبوب کا پیغام عاشق کے لیے ہمیشہ انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن غالب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ قاصد پیغام لینے کے لیے جائے اور محبوب سے ہم کلام ہو، یعنی محبوب سے بات کرے، تو اس رشک کے باعث پیغام وصول کرنے کی خوشی سے ہی دستبردار ہو گیا کہ بھئی ہمیں پیغام وصول نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح جو یہ ہمارا قاصد ہے اس کو محبوب سے بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اس کے شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ آپ انتہائی بھدی تشریح کرتے ہیں اور یہ بہت ہی بری تشریح ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نثر پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ تشریح کبھی بھی منظوم نہیں کی جاتی، تشریح ہمیشہ نثر ہی میں کی جاتی ہے۔ تو شاید انہوں نے، میرا خیال ہے کہ پہلے ہی کبھی کسی شعر کی تشریح نہیں سنی، یا ان کو بنیادی طور پر علم ہی نہیں ہے کہ تشریح کہتے کسے ہیں۔ بہرحال ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔